بلاول بھٹو کے خلاف بھارت میں 3 دن سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ بھارت عوام بلاول بھٹو کے تصاویر جلا رہے، پاکستان کے جھنڈے جلا رہے۔ مودی بھی بلاول بھٹو پر بے حد غصہ ہے اور تاریخ میں پہلی بار عمران خان نے بلاول بھٹو کی تعریف کی ہے۔ حسن منیر نے بلاول بھٹو کو شاباشی دی۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے بارے میں ایسا کیا کہا کہ اتنی ہلچل مچ گئی۔ اسمبلی تحلیل کے اعلان سننے کے بعد پی ڈی ایم جماعتیں کیوں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے اور جنرل باجوہ کا اگلا لائے عمل عمران خان کے لیے کتنا خطرناک ہونے والا ہے، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے الزامات کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے جس پر وزیر اعظم بننے سے قبل امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ مودی کو گجرات کے قصائی کہنے پر بی جے پی والے آپے سے باہر ہو گئے اور بلاول بھٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو کے بیان کو غیر مہذب قرار دیا۔ وہی حکمران جماعت بی جے پی کے کارکنوں نے جمعے کو نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کے بیان سے پہلے پاکستان کے فارن افیئر منسٹر ہینا ربانی نے بھی بھارت کو نشانہ بنایا تھا کہ اگر کسی نے دہشت گردی سیکھنی ہو تو بھارت سے سیکھے۔ بھارت میں جتنی دہشت گردی جاری ہے پوری دنیا میں ایسی نہیں ہوگی۔ ہر روز بھارت کے شہر سے آپ کو دہشت گردوں کی خبریں ملے گی۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو دہشت گردی ہے۔ بے گناہوں پر ظلم کرنا ہی دہشت کہلاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو نے انڈیا کو اقوام متحدہ میں بہترین جواب دیا جس پر عمران خان نے بلاول بھٹو کے جواب کو اپریشیٹ کیا اور حسن منیر نے بھی بلاول بھٹو کو شاباشی دی۔ جب حسن منیر آرمی چیف تعینات ہوئے تو تیسری دن سے انہوں نے انڈیا کو دھمکی دی تھی کہ اگر غلطی سے کوئی کام کیا تو آگے سے ہم بھرپور جواب دیں گے۔ جب بلاول بھٹو نے انڈیا والوں کو کری کری سنائی تو پھر حسن منیر نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب اپنے ملک کے سیاسی حالات پر تھوڑی نظر رکھیں گے۔ کل عمران خان نے بہت غصے میں تقریر کی۔ پہلے انہوں نے جتنی بھی جلسے کی تھی انہوں نے سارے جلسے خوشگوار موڈ میں کی، مگر کل کے جلسے میں عمران خان بہت سیریس تھے۔ اپنے دائیں بائیں طرف عمران خان نے دونوں حکومتوں کے وزیر اعلیٰ بٹھائے تھے تاکہ عوام کو پتہ چلے، خاص کر امپورٹر سرکار کو پتہ چلے کہ دونوں وزیر اعلیٰ میرے ساتھ ہیں۔ پرویز الہی اور محمود خان نے جلسے کے رات کو عمران خان سے مشاورت کی تھی کہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ جب عمران خان نے اسمبلی تحلیل کے لیے اگلے جمعے یعنی 23 تاریخ کا دن دیا تو پی ڈی ایم میں کلبلی مچ گئی۔ عمران خان کے اس فیصلے سے لندن اور اسلام آباد کے رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ امپورٹر حکومت کے سربراہان پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہم ایسا کون سا پلان بنائیں جس سے اسمبلی تحلیل ہونے سے رک جائے، ایسا کیا کرے جس سے ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے اور الٹا عمران خان ہی پس جائے۔ امپورٹر سرکار کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کا۔ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو پھر ایزیلی وہ اپنے اقتدار بچا سکتے ہیں، اسمبلی تحلیل ہونے سے روک سکتے ہیں، مگر ایسے اقدام میں بھی امپورٹر حکومت کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ عمران خان آلریڈی مقبول ترین ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح قدم اٹھایا تو پھر مزید مقبول ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے کیونکہ جب عمران خان کو وزارت سے نکال دیا گیا تو دوسری ہی دن انہوں نے پاکستانی عوام سے خطاب کیا کہ یہ لوگ ملک کی معیشت ٹھیک کرانے نہیں بلکہ ناروٹو لینے آئے ہیں اور مجھے نااہل کرنے آئے ہیں۔ عمران خان نے جتنی باتیں کی تھی وہ ساری ان کی حکومت میں سچ ہونے لگی ہے۔ اس وقت پاکستان کی حالات بدترین ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، جی ڈی پی دن بدن نیچے جا رہی ہے اور امپورٹر حکومت کے سربراہان آرام سے بیٹھ کر عمران خان کو سامنے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہوتی تو پاکستانی عوام ان کا بھی سپورٹ کرتے۔ عمران خان کی مقبولیت دن بدن زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہیں پرابلم فیس کرنا آتا ہے، ملک کیسے چلانا ہے عمران خان ان تجربہ کاروں سے خوب جانتے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، قریب کیا اگر انہوں نے کسی ملک سے قرض نہیں لیا تو پھر ایک ہفتے میں بھی خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے خزانے میں 7 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں جس میں 4 ارب چین کے ہیں اور 3 سعودی عربیہ کے۔ اگر انہوں نے بھی واپس لینے کا کہا تو پھر اسی دن سے ملک ڈیفالٹ ہوگا۔ امپورٹر حکومت کے سربراہ ہمیشہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اگر بیچ میں ان کی حکومت نہ آتی تو پاکستان بہت ترقی کرتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب عمران خان کو وزارت سے ہٹایا گیا تو اس وقت پاکستان کے خزانے میں 22 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، پیٹرول 150 پر لیٹر مل رہا تھا، ڈالر 180 پر تھا، سب کچھ سستا تھے۔ لیکن جب امپورٹر سرکار نے قدم رکھ لیا تو مہینے کے اندر اندر انہوں نے خزانے میں جو 22 ارب ڈالر پڑے تھے وہ ختم کیے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ حالانکہ امپورٹر حکومت سے پہلے پاکستانی عوام کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے، دیوالیہ ہوتا کیا ہے۔ زرتاجل کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان اپنی مدت پوری کرتے تو اب پیٹرول 90 روپے لیٹر ہوتا، 20 روپے ہم نے سبسڈی رکھی تھی، تب بیرل 126 پر تھا اور آج صرف 76 ڈالر پر ہے۔ امپورٹر سرکار کو اتنی کم رقم میں پیٹرول ملتی ہے مگر پھر بھی وہ پاکستان میں اس کا ڈبل ریٹ لگا کر بیچتے ہیں۔ یہ سارے چور ڈبر تب حالات ٹھیک کریں گے جب الیکشن قریب ہو، پھر یہ اقتدار کے لیے اپنا گھر بھی بیچ دیں گے، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں کریں گے جو پاکستان کے چند عوام ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف کا بڑا رول ہوتا ہے، اگر کسی ملک کا آرمی چیف اچھا ہو تو ملک اچھا چلے گا، اگر اچھا نہ ہو تو ملک نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے۔ جب جنرل باجوہ
बाजवा को इमरान खान ने एक्सटेंशन दिया तो जनरल बाजवा ने उसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे साथ बहुत टाइम है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले पीडीएम का साथ देकर आदम इत्तेमाद लेके आए, उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जिससे मुल्क तबाह हो गया। अगर आपसे कोई सवाल करे कि पाकिस्तान की हालात अचानक इतनी खराब कैसे हुई तो आप बस बाजवा का नाम लें। इमरान खान बार बार अपने खिताब तकरीरों में एस्टेब्लिशमेंट को रिजीम चेंज होने का अज़मीदार ठहरा रहे थे। जब बाजवा आर्मी चीफ के ओहदे से हट गए तो इमरान खान समेत पाकिस्तान के पूरे अवाम ने बाजवा का नाम लेकर कहा कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। बाजवा कुछ महीने बाद सरेआम सियासत में आ सकता है क्योंकि वो अब बिगडोर मुलाकातें कर रहा है। परवेज इलाही से उन्होंने 2-3 दफा बिगडोर मुलाकातें की कि चाहे कुछ भी हो जाए असम्बली तहलील नहीं करनी, अगर असम्बली तहलील की तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। परवेज इलाही ने 2-3 बार बाजवा के कहने पर यू टर्न लिया है, लेकिन इमरान खान बहुत समझदार है, उन्हें एडवांस में पता चल जाता है कि कौन मेरे साथ वफादार है कौन नहीं। इमरान खान ने मजबूरी में परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया था। अगर इमरान खान के पास सीट्स पूरे होते तो वो कभी भी परवेज इलाही को वज़ीर आला ना बनाता। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि असम्बली तहलील होने के लिए तारीख नहीं हौसला चाहिए और चोर के पास हौसला नहीं होता। मलाइका बुखारी ने जवाब में कहा कि मेंढक जी से मुंह वाली औरत चोर कौन है ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानती है। अपने नाना से कहे कि घर आ जाए, चोर कभी आपके दर पर खड़ा नहीं रहता, चोर चोरी करके भाग जाते हैं। अपने चोर और चोरनी से कहे कि पाकिस्तान आ जाए। इख्तिदार अभी आप लोगों के पास है, सब कुछ तो आपके पास है, लेकिन फिर भी इमरान खान से इतना डरते क्यों हो? अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत होती तो पाकिस्तानी अवाम का ख्याल रखकर इलेक्शन करवाते। इमरान खान ने कहा कि 30 साल से जो लोग मुल्क लूट रहे थे सबको पाक और साफ कर दिया। लोग देख रहे, एक तरफ महंगाई से कौम मर रही है, दूसरी तरफ इनकी अरबों की करप्शन खत्म नहीं हो रही। अगर नई आर्मी चीफ यानी सासम मुनीर ने हमारे साथ दिया तो हम इनका वो हाल करेंगे जो किसी ने ना किया होगा। इनसे हम एहतिसाब करना शुरू करेंगे, एक एक रुपये का हिसाब इनको देना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद ये सारे चोर डब्बर मुल्क से भाग कर अपने आका के पास चले जाएंगे। इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर परवेज इलाही ने अभी भी आगे कोई गड़बड़ की तो फिर सारा इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ जाएगा। इमरान खान को फिर से इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से धमकी पहुंचा दी गई है कि अगर आपने असम्बली तहलील की तो दूसरे ही दिन से हम आपको नाअहल करेंगे। जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान न आता तब तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आखिर इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह से निकल गए जितने प्लान्स इन्होंने बनाए हैं इमरान खान को नाअहल करने का, तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, सब कुछ नवाज शरीफ के कहने पर कर रहे। नवाज शरीफ अपने आप को अहल करना चाहते हैं मगर नवाज शरीफ का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ को इमरान खान ने अहल का चांस दिया तो फिर जब इलेक्शन होंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फौरन वो नवाज शरीफ को वापस ना अहल करके जेल में डालेंगे। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन जीत जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ना ऐसा है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के टीम क्रिकेट मैच का मुकाबला करे और सऊदी अरबिया मैच जीत जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान समेत पूरी पीडीएम के टोले को इमरान खान ने मुट्ठी में रखा हुआ है। अब आगे ये चोर डब्बर कुछ नहीं कर पाएंगे।